ड्रामा सीरियल जानिसार में गज़नवी दुआ के हमरा उसके घर वालों से मिलने के लिए आता है तो उसके घर वाले उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं। दुआ अपनी बहनों से मिलती है तो जब दुआ अपनी बहनों को गज़नवी से इंट्रोड्यूस करवाती है तो गज़नवी कहता है कि दुआ अपनी अम्मा की तारीफ़ें तो करती ही थी लेकिन बहनों की बहुत तारीफ़ें करती थी, जिस पर उसकी बहन फ़िज़ा कहती है कि दुआ ख़ुद भी काबिल तारीफ़ है। गज़नवी बैठता है तो दुआ के वालिद कहते हैं कि दामाद पहली बार घर आए इसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आओ, जिस पर गज़नवी कहता है कि ज़्यादा तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, मैं आज इधर ही हूँ, डिनर आपके साथ करूँगा। इतने में दुआ की छोटी बहन सब के लिए शरबत लेकर आती है और गज़नवी शरबत पीता है। इतने में फ़िज़ा गज़नवी और दुआ को इकट्ठे खुश बैठे देखकर सोच रही होती है कि दुआ की किस्मत कितनी अच्छी है और मुझे देख लो। मुझे सरफराज ने कहा कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके, और जब फ़िज़ा ने कहा कि तुम इनकार कर देते तो उसने कहा कि मुझे इनकार का हक़ भी किसने दिया था। और वो ये देखकर परश कर रही होती है। गज़नवी पर फ़िज़ा को अलीना खुशी से मिठाई के लड्डू खिलाती है तो फ़िज़ा कहती है ये किस खुशी में, जिस पर अलीना कहती है खीज़र के घर वालों ने हाँ कर दी है, जिस पर फ़िज़ा कहती है फिर तो लड्डू मेरी तरफ से भी, और फिर दोनों खुशी से गले लगा लेती हैं। तो उसके निकाह की डेट फ़िक्स हो जाती है। तो निकाह का सामान लेने के लिए सरफराज अपने ऑफ़िस छुट्टी करता है और वो किसी स्टोर पे फ़िज़ा के साथ जाता है। बाय चांस वहाँ पे दुआ भी किसी काम से आती है तो अचानक ही सरफराज ऊंचे आवाज़ में फ़िज़ा से लड़ना शुरू कर देता है और चिट उसके हाथ में दे के कुछ लेने के लिए चला जाता है। जब दुआ को जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है तो मुड़ के देखती है तो उसे नज़र आता है कि सरफराज है, उसके साथ उसकी बहन फ़िज़ा है। वो बहुत हैरान हो जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, वो एक साइड पे फेस करके खड़ी हो जाती है। तो तभी जब सरफराज दूसरी साइड पे जाता है तो वो अपनी बहन के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है। तो फ़िज़ा बताती है कि यही तो है सरफराज, तुम्हारे बहनोई, जिस पर दुआ बिल्कुल शॉक हो जाती है और फिर वो कहती है कि वो सरफराज पीछे से आ रहे हैं। तो दुआ वहाँ से जल्दी से चली, वो कहती है फिर मिलेंगे। सरफराज आके पूछता है कि ये लड़की कौन थी, जिस पर दुआ कहती है कि ये किसी फार्मेसी का पूछ रही थी। तो सरफराज कहता है कि इस लड़की को तुम्हें मिली थी फार्मेसी का पता मालूम करने के लिए, जैसे तुम्हें बड़े पते मालूम हैं, तुम बड़े अक्लमंद हो, जिस पर वो खामोश हो जाती है। अगर आती है तो बहुत परेशान होती है, उसे बार बार फ़िज़ा की शादी ख्यालात आ रहे होते हैं कि जब फ़िज़ा के घर वाले उसका रिश्ता लेने के लिए आए थे तो उसकी छोटी बहन ने बताया था कि उनका बहनोई बहुत हैंडसम है और उसको देखते साथ ही फ़िज़ा ने भी हाँ कर दी है, जिस पर दुआ पूछती है कि मुझे भी बहनोई अपना देखना है। तो जिस पर दुआ की अम्मा कहती है कि दुआ की सास तस्वीर तो लेकर आई थी लेकिन दिखा के साथ चली गई, और फ़िज़ा की अम्मी के माइंड में ही नहीं रहा कि उन्होंने लड़की की तस्वीर लेनी है। उसे बार बार और भी ख़यालात आते हैं कि एक बार अलीना भी दुआ को सरफराज तस्वीर दिखाने लगी थी तो अलीना के मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। ये सब सोचते साथ बहुत परेशान होती है और उसके सर से दर्द की टीसें उठ रही होती हैं। फिर उसको वो दिन याद आता है कि जब वो सरफराज के साथ उसके बहकावे में गई थी और अपनी बहन की शादी छोड़ कर गई थी तो दुआ ने कहा था कि मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाने के लिए लाया हूँ, और फिर उसको वो नशे वाला शरबत पिलाया था। और ये सोच के वो उससे बैठा नहीं जा रहा था और वो सीधी डिप्रेशन में चली जाती है और होती है, उसे नहीं समझ आ रही होती कि अब वो इस पर क्या रिएक्ट करे। फिर उसे ये भी ख्याल आता है कि उसकी छोटी बहन उसे बताया था कि फ़िज़ा के ससुराल वाले उसको उठते बैठते दुआ की बदकिरदारी के ताने देते हैं
اور اگر ان کو پتہ چل گیا کہ دعا واپس آ گئی ہے تو فضا کو گھر سے ہی نکال دیں گے۔ سرفراز فضا کے ساتھ سامان لے کر آتا ہے تو لسٹ اپنی ماں کو دے کر کہتا ہے کہ ایک ہی دن آفس سے چھٹی کی تھی اور وہ بھی آپ نے اتنی بڑی لسٹ پکڑا دی اور اس جاہل کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ کہتے ہوئے غصے سے چلا جاتا ہے تو فضا کی ساس فضا سے کہتی ہے کہ ضرور تم نے کوئی فرمائش کی ہوگی تبھی وہ اتنے غصے میں گیا ہے، جس پر فضا کہتی ہے نہیں میں نے کچھ نہیں کہا، جس پر فضا کی ساس کہتی ہے کہ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، تم لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب شوہر کے ساتھ باہر جاؤ تو حلوہ پوری گول گپے کھانے کی فرمائش کر دیتی ہو، جس پر فضا کہتی ہے کہ جی، وہ کہتی کیا کہا ہے، جس پر وہ کہتی جی کچھ نہیں، وہ کہتی ہے کہ یہ سارا سامان سمیٹو اور اس کو صحیح طرح سے محفوظ طرح سے رکھ دو۔ جب غزنوی واپس گھر آتا ہے تو اس کو ملازمہ بتاتی ہے کہ دعا بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا، تو غزنوی پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کمرے میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ دعا کی طبیعت واقعی خراب ہوتی ہے، بستر میں پڑی ہوتی ہے، تو غزنوی کہتا ہے ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، جس پر دعا کہتی ہے کچھ زیادہ نہیں، بس سر میں تھوڑا سا درد ہے، اس لیے ڈاکٹر کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ کیوں درد ہوا ہے، خیریت تو ہے، جس پر دعا ٹال دیتی ہے اور غزنوی اسے ریسٹ کرنے کا کہہ دیتا ہے۔ فضا اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ فراز کو دعا کا بتائے یا نہ بتائے۔ اس کو پچھلا ایک خیال آتا ہے کہ اس کو سرفراز نے کہا تھا کہ اگر دعا واپس آئی تو پھر میں تمہیں اپنی زندگی میں نہیں رکھوں گا کیونکہ تمہاری بہن بد کردار تھی، جس پر فضا کہہ رہی ہوتی ہے کہ میری بہن ایسی نہیں تھی، تو فراز کہتا ہے کہ ایسی تھی تبھی تو یہاں سے بھاگی تھی، وہ واپس آئی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ ابھی بیٹی سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ الینا آتی ہے اور الینا کہتی ہے کہ مجھے خضر نے برائڈل آؤٹ فٹ کے 2 آؤٹ فٹ بھیجی ہیں، تو آپ بتائیں کہ اس میں سے میں کون سا کلر سلیکٹ کروں، جس پر فضا کہتی ہے کہ مجھے دکھاؤ، تو وہ اس کو دونوں آؤٹ فٹ دکھاتی ہے تو فضا اس کو اپنی پسند بتاتی ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو الینا کہتی ہے کہ بھابھی آپ مجھ سے اس طرح پیار کرتی ہیں جیسے آپ دعا آپی سے کرتی تھی، دعا آپی بہت اچھی تھی، میں نے صرف ایک بار ان سے ملی ہوں تو بہت پیاری تھی، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، وہ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، اللہ کے کرم میں رہیں۔ جس پر فضا کہتی ہے کہ وہ جہاں ہے وہ خوش ہے، جس پر الینا کہتی ہے کہ کہاں ہے، مطلب آپ کو مل گئی ہے، تو فضا کہتی ہے ہاں وہ گھر آ گئی ہے، ابا نے اس کو معاف کر دیا، اس کی شادی بہت امیر آدمی سے ہو گئی ہے، وہ بہت خوش ہے۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ کیا آپ نے سرفراز بھائی کو بتا دیا، جس پر فضا کہتی ہے کہ ابھی نہیں بتایا، میں سوچ رہی ہوں کیسے بتاؤں کیونکہ وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ جس پر الینا سے مشورہ دیتی ہے کہ آپ یہ بات ابا سے ڈسکس کریں، تو ابا کو اعتماد میں لا کر بات بتائیں، جس پر فضا کہتی ہے کہ ہاں میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں تمہارے نکاح ہو جانے کے بعد یہ بات اپنے سسر کو بتاؤں، جس پر الینا کہتی ہے کہ ابھی بھی آپ کو میرا ہی خیال ہے کہ میرا نکاح ہو رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ واقعی بہت اچھی ہیں اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسی بھابھی ملی ہے۔ جس پر فضا کہتی ہے کہ تم بھی بہت پیاری ہو، کیونکہ خضر اور الینا کو ملوانے والی بھی فضا ہی ہے، اگر فضا نہ ہوتی تو وہ دونوں کبھی بھی نہ ملتے۔ غزنوی اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر کیا ہوا ہے کہ دعا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ دعا سے کہتا ہے کہ میں تو پہلے بھی کہا تھا ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو تم نے منع کر دیا، اب ڈاکٹر آنے والا ہے تو وہ تمہیں چیک کرتا ہے، ڈاکٹر دعا کو چیک کرتا ہے اور وہ غزنوی کو بتاتا ہے کہ یہ شدید ڈپریشن میں، اس کو ذہنی سٹریس ہے، جس پر غزنوی پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر دعا نے سٹریس کس بات کا لیا ہے، اب تو اس کے گھر والے بھی اس سے مان گئے ہیں۔ وہ جعفر سے پوچھتا ہے تو جعفر کہتا ہے کہ آج اسٹور پر گئی تھیں، تو غزنوی پوچھتا ہے کس کس سے ملی تھیں، تو جعفر بتاتا ہے کہ اپنی بہن فضا سے، جس پر غزنوی کہتا ہے کہ کچھ ایسا ہے کہ جو دعا اور فضا کے درمیان میں ہے اور وہی چیز دعا کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ اگر دعا کی طبیعت ایسی ہی خراب رہی تو غزنوی کو فضا کے پاس جا کے پوچھنا پڑے گا کہ ایسی کیا بات ہوئی تھی۔
کیونکہ غزنوی کے لیے دعا کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے اور اس نے اس کا ذہن پر سوار کر لیا ہے۔ وہ دعا کی بہت کیئر کرتا ہے، اسے سوپ وغیرہ پلاتا ہے، میڈیسن وغیرہ دیتا ہے۔ میڈیسن وغیرہ دینے کے بعد وہ اسے سو جانے کا کہتا ہے۔ اس کو تسلی سے سلانے کے بعد غزنوی پھر بھی سوچتا رہتا ہے کہ آخر دعا نے ٹینشن کس بات کی لی ہے۔ پھر وہ اپنی قسمت پر رشک کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے دعا جیسی خوبصورت بیوی ملی ہے، اور بلا شبہ دعا کو اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے کہ جسے غزنوی جیسا خوبصورت محبت کرنے والا انسان ملا ہے، ورنہ جس طرح دعا غزنوی کو ملی تھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کی قسمت چمک جاتی اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے وہ غزنوی کے محل میں آ کے راج کر رہی ہوتی ہے۔ غزنوی اس سوچ میں ہوتا ہے کہ آخر دعا نے کس بات کا سٹریس لیا ہے، وہ یہی سوچتا رہتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، دعا کچھ فریش ہوتی ہے، وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے تو غزنوی سے کہتا ہے کہ بہت اچھا لگا تمہیں اس طرح سے دیکھ کر، شکر ہے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ جس پر دعا کہتی ہے کہ ہاں اب طبیعت کچھ بہتر ہے۔ اتنے میں جعفر آتا ہے اور جعفر بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ سے ملنا تھا وہ لوگ ملنے آ گئے ہیں۔ جس پر غزنوی کہتا ہے کہ تم جاؤ ہم آتے ہیں۔ غزنوی دعا سے کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں کچھ لوگوں سے ملوانا چاہتا ہوں، جس پر دعا کہتی ہے کہ میں تو تیار بھی نہیں ہوئی، ایسا میرا حلیہ ہے، میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، اگر وہ لوگ مجھ سے ملیں گے تو کیا سوچیں گے، میں ابھی نہیں مل سکتی۔ جس پر غزنوی خاموش ہو جاتا ہے۔